بسم الله أكبر. مالك يوم الدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ویکینڈ اچھا گزرا؟ الحمدللہ، اسپیشل ویکینڈ تھا الحمدللہ۔ چلیے آج شروع کریں گے انشاءاللہ پیج 71 سے، دم اور تعویذ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دم اور تعویذ۔ دم یعنی شرعی دم جو ہے اس کو دم جھاڑ بھی کہتے ہیں، یعنی دم کرنا یعنی پھونک مارنا۔ دم سے دم کس کو کہتے ہیں ویسے؟ پھونک کو، ٹھیک ہے؟ تو جھاڑ پھونک بھی کہتے ہیں اور دم جھاڑ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی مختلف کیفیات ہیں، یعنی مختلف طرح کیا جاتا ہے، مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ تو ان میں سے بعض کا ذکر میں آپ سے کروں گی۔ ایک ہے دایاں ہاتھ تکلیف یا درد کی جگہ پر رکھنا اور دعائیں پڑھنا، اور یہ صحیح سنت سے بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اہل خانہ کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، یعنی جس مریض کو دم کرتے اس پر ہاتھ بھی پھیرتے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم رب الناس اذہب البأس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے، اسے شفا عطا فرما، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، تو ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہے، یعنی اس مریض کو بالکل ٹھیک کر دے۔ تو یہ کیسے دم ہے؟ یعنی پھونک بھی ماری جا رہی ہے اور ہاتھ بھی پھیرا جا رہا ہے۔ اب اگر تکلیف خود کو ہو تو پھر کیا کرے انسان؟ پھر بھی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھے اور دعا پڑھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی، جو انہیں اس وقت سے ہوتا ہے جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی بہت عرصہ ہو گیا کہ ان کو ایک درد شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ پڑھو، یعنی مثلا ہاتھ ہے تو یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھو، 7 بار یہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اس چیز کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے۔ انسان تکلیف میں خوف بھی محسوس کرتا ہے نا، اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں اللہ کا سہارا لیتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے دوسرے پہ ہاتھ پھیرنا، ایک ہے اپنے جسم پہ ہاتھ رکھ کے دم کرنا، ٹھیک جی؟ اگر تکلیف دائیں ہاتھ یا دائیں بازو میں ہے تو پھر اپنے بائیں ہاتھ سے کر بائیں سکتے ہاتھ سے کر لیں، جی ہاں۔ کیونکہ پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کی کمر میں تکلیف ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہی نہیں، تو پھر آپ اوپر والا نسخہ کر لیں، کسی سے کہیں کہ وہ آپ پر ہاتھ پھیرے اس جگہ پر اور یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس دعا کے پڑھنے میں 7 دفعہ کی تعداد بتائی گئی، پچھلی دعا کا 1 دفعہ کا بتایا گیا، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تعداد مقرر نہیں ہے جی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، بالکل یعنی جو ایڑی ہے یا پاؤں کا پنجہ ہے، تو اس میں پھر پڑھ کے ہاتھ پھیر سکتے ہیں بالکل کیونکہ پھیر اللہ کا سکتے نام آ رہا ہوتا ہیں، اللہ کا نام تو زبان لے رہی ہے نا، ہے، کر سکتے پاؤں تو ہیں۔ نہیں لے رہا، کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ، اس میں کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، پورا جسم اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے دم کرتے وقت ہاتھ پھیرنا اور ایسی پھونک مارنا جس میں تھوڑا سا لعاب بھی ہو، جیسے تھو 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 ایسے کر کے۔ ایک ہے چھو، یہ ہے پھونک، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے تھو تھو تھو، یعنی تھوکنا نہیں، تھتکارنا اس کو کہتے ہیں، یعنی پھونک مار رہے ہیں لیکن چھوٹی پھونک ہوتی ہے، مگر اس میں تھوڑا تھوڑا جیسے وہ بھی اڑتی ہیں فوار سی بھی۔ تو یہ بھی مستحب ہے کہ جب پھونک مارے تو کچھ لعاب بھی ہو۔ اس کے لیے حدیث آتی ہے،
ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفث فی الرقیہ، کہ رقیہ کرتے وقت آپ یعنی تھتکارتے بھی تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو معوذات کی یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتے۔ حدیث میں وینفث کا لفظ آیا ہے، اور نفث کا مطلب ہے تھوڑی مقدار میں لعاب کے ساتھ پھونک مارنا، ٹھیک ہے؟ لیکن لعاب کے بغیر بھی دم کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات ذیل سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے اور فرماتے تھے تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ دوسرے کو جب دم کرتے ہیں تو یوں الفاظ آتے ہیں اوئزو کا، وہ اپنے لیے کریں تو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے سے ہر شیطان، زہریلے جانور اور نقصان دہ نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تین چیزیں اس میں آ گئی، شیطان آ گیا، زہریلا جانور جیسے بچھو وغیرہ، بعض چیونٹیاں بھی زہریلی ہوتی ہیں، مکڑی، مکھی وغیرہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، اور ہر ضرر رساں نظر، یعنی ساری نظریں بری نہیں ہوتی لیکن بعض نظر ایسی ہوتی کہ وہ حاسد کی نظر ہوتی ہے یا عین معجبہ ہوتی ہے، تعجب کی، حیرانی کی، یعنی اس میں کوئی بری انٹینشن نہیں ہوتی کسی کی، لیکن خوش ہو کر کوئی کسی کو دیکھتا تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے یا لگ سکتی ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے مٹی اور تھوک لگا کے دم کرنا، مٹی کو ٹچ کر، یعنی ایسے زبان کے جیسے انگلی ہے نا، تو زبان پہ تھوڑی سی یہ لگا کے، گیلا کر کے اس کو، پھر مٹی پہ لگا کے، پھر اس کو اس تکلیف والی جگہ پر لگانا، جیسے آپ مرہم لگا رہے ہیں مثلا، کیونکہ لعاب دہن جو ہے اس کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر صبح کا لعاب جو ہے ساری رات کے بعد اس کو آنکھوں پہ لگایا جائے تو اس سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں نے تجربہ بھی کیا کہ اس میں انزائمز ہوتے ہیں۔ جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، بس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ اس کے علاوہ کسی اور کو۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا، پانی اور نمک، اور متاثرہ جگہ پر لگاتے گئے اور ساتھ یہ صورتیں پڑھتے گئے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور جہاں تک مٹی کا دم ہے وہ پیچھے آیت دعا بتانا بھول گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زہریلے جانور کے ڈسنے پہ ہے، اور مٹی کا دم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوڑے پھنسی وغیرہ پر یا کوئی کٹ نشان ہوتا تو اس پر یہ مٹی لگا کے کرتے، بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، ٹھیک ہے؟ یہ شفا کی جو دعائیں ہیں نا اس میں یہ ہونا چاہیے۔ ایک شفا کی دعاؤں کا ایک اور ورژن بھی میں تیار کروا رہی ہوں جس میں اس کے اندر جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں وہ اس میں انشاءاللہ آ جائیں گی، چھوٹا سا کتابچہ بنے گا کہ کافی چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ کافی عرصے سے میں اس پہ کام کر رہی ہوں تو الحمدللہ تیار ہو رہا ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، اور اللہ ہی مدد کرتا ہے اور اللہ ہی کے پاس شفا ہے، لہٰذا دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی دعا کریں لیکن صرف دعا پر انحصار نہ کریں، دعا بھی ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی حکمت ہے کیونکہ مٹی جو نا اینٹی سیپٹک پراپرٹیز ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ جو اگر بیکٹیریل وغیرہ انفیکشن ہو تو آپ مٹی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات ٹریٹمنٹ کے لیے، تو آپ نے بتایا وہ پھوڑے پانسے میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے، تو میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی اس چیز سے۔ جی ہاں، الحمدللہ۔ یہ دین جو ہے نا، یہ انسانی عقل یا سائنس یا ایکسپیرینس پر نہیں ہے، یہ دین وحی الہی پر مبنی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ باتیں ان کو الہام کی گئی تھیں اور انہوں نے ہمیں سکھائی، اور ہم انہیں چھوٹا سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، حالانکہ ان سب چیزوں کا میں نے تجربہ کیا الحمدللہ، اور بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو زہریلے جانور کا ڈسنا ہے، جیسے مکڑی، مکھی، چیونٹی یا کوئی بھی چیز جس سے سوجن ہو جاتی، خارش ہو جاتی، رنگ بدلنے لگتا ہے اسکن کا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ 7 صورتیں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے چیزوں میں۔ اب دم کی ایک اور کیفیت ہے یا ایک اور طریقہ ہے، اور پانی پہ دم کرنا، ٹھیک؟ تو پانی پر پھونک مارنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم جائز ہے اور ایک قسم ناجائز ہے۔ پہلے ناجائز کی بات کر لیتے ہیں کہ بعض لوگ کسی سے
خاص طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے دم کرواتے ہیں کہ اس کے سانس کی برکت اور اس کی تھوک کی برکت، اور یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ کسی انسان کی برکت لینے کے لیے دم نہیں کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی تھوک پھونک سے برکت لینا منع ہے، رائٹ؟ اب ہے جائز شرعی دم، جس کو عربی میں رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مسنون دعائیں پڑھ کر جسم پر پھونک مارے، یا یہ آیات وغیرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پیے یا اس کے ساتھ نہائے، دونوں طرح جائز ہے، پی بھی سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں۔ جیسے بعض بیماریوں میں بیری کے پتے ابال کر ان کے اوپر پورا رقیہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس پانی سے غسل کیا جاتا ہے۔ نظر لگ جائے، جادو وغیرہ ہو، بیماریوں میں بھی تو پانی پہ پھونک کر اس سے نہا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بیری کے بغیر بھی، بیری کے ساتھ بھی۔ پانی کے اندر پھونک، پانی کے اندر پھونک دیں، یعنی دور سے پھونک دیں، اس شیشے کے گلاس میں رکھ کے ادھر سامنے رکھ کے ایسے بھی کر دیں تو کافی، یعنی ضروری نہیں۔ بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا واقعی بیچ کے اندر، یعنی اس کے اندر پھونکتے ہیں، تو ان کا اپنا تجربہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے پانی کسی بول میں رکھا ہوا تو آپ دور سے ایسے کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ مجھے لگتا ہے نا کہ یعنی اس کے اندر کچھ حصہ جائے تو یہ جو بند بوٹل پہ بھی لوگ دم کر کے دے جی ہاں، بند باٹل پہ بھی، لیکن یہ کہ اگر اندر بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں، کیونکہ اس وقت قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے نا۔ پانی میں جب جی ہاں، جی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ایسے ملاتے، ہتھیلیاں ملا لینا یا ایسے، ان پر پھونک مارتے اور ان پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، تو پھر ہاتھوں پہ پھونکتے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر مبارک اور چہرے انور پر ہاتھ پھیرتے، پھر باقی جسم پر ایسے کر نیچے تک۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے کرنا آسان ہوتا ہے، میں تو بیٹھ کے ہی کرتی ہوں، تو اس میں پھر پاؤں تک بھی ہاتھ چلا جاتا ہے، پھر انسان پیچھے بھی اپنے جسم پر پھیر لے، یعنی جہاں تک ممکن ہو وہاں انسان پھیر لے۔ یہ ہر روز رات کو آپ کو کرنا چاہیے۔ جی تو آپ 3 مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر 3 دفعہ کی ہمت نہیں، نیند آ گئی ہے تو 1 دفعہ بھی کر لیں، یعنی کریں صحیح، اپنے آپ کو خود جاڑیں۔ نہیں، 1 دفعہ پڑھ کے پھیر کے، پھر دوسری دفعہ پڑھ کے پھیر کے، پھر تیسری دفعہ پڑھ کے پھر نہیں 1 دفعہ، ٹوٹل 3 دفعہ، یعنی آپ یہ عمل 3 دفعہ کرتے، یفعل ذلک 3 مرات، یعنی یہ نہیں کہ 3 دفعہ صورتیں پڑھتے بلکہ 3 دفعہ پورا عمل کرتے۔ تو اس میں یہ کہ عام دنوں میں یعنی مسنون تو یہی کہ 3 دفعہ کریں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اس وقت بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا نیند آنے لگتی ہے بیچ میں، تو 1 دفعہ بھی کر کے آپ سو سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں پہ اگر پھونکا گیا ہے اور پھر ان ہاتھوں کو پھیرا گیا ہے تو یعنی ہاتھ کیا بنے؟ وسیلہ بنے۔ تو ایسے پانی یا تیل، کوئی بھی چیز دم اس پر کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہاتھ پر پھونکنا منع نہیں تو پانی پر پھونکنا بھی منع نہیں، اور تیل پر پھونکنا بھی منع نہیں۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو مسنون دعاؤں کے علاوہ ایسے کلمات جن میں کوئی شرک نہیں ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ قرآن مجید کا کوئی خاص حصہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ مثلا وہ کہتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہاتھوں میں پڑھ کے آنکھوں پہ پھیر لیتے، کوئی بات نہیں، کیوں آپ جائز قرار دیں گے؟ اس حدیث کی بنا پر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کنفیوز نہ ہونا کہیں، کیونکہ لوگ نا آپ کو کہیں گے یہ تو دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ تم کہاں سے کر رہے ہو، یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہاں آ کے پریشان کرتے ہیں لوگ، بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو مسنون کلمات نہیں، یہ تو مسنون دم نہیں۔ ٹھیک ہے، مسنون تو وہ دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی خاص جگہ کی تکلیف کے لیے کچھ خاص آیات پڑھ لی جائیں تو کوئی کفر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ عوف بن مالک اشجعی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم زمانے جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کلمات پڑھ کے بس کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، کیا پڑھتے ہو؟ پھر کیا فرمایا؟ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك،
دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک کی بات نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا گیا. اگر کسی اور جنوں کو پکار رہے ہیں، ابلیس کو پکار رہے ہیں، شیطانوں کو پکار رہے ہیں، تو پھر تو شرک ہی شرک ہے. لیکن اگر اللہ کو پکار رہے ہیں اس میں بھی، اور اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سارا قرآن شفا ہے، کہیں سے بھی پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں اپنی انگلی کے اوپر بینڈیج کیا کرتی تھی، تو اس کی سرجری ہوئی تھی. تو مجھے بہت فکر تھی، پتہ نہیں یہ واپس اس کا کیا بنتا ہے، اس کا کیا نشان پڑتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو میں اس پہ یہ آیت پڑھا کرتی تھی، مسلمۃ لا شیۃ فیہا. یہ 2-3 دفعہ پڑھ کے میں اس پہ دم کر دیتی تھی. مسلمۃ کا کیا مطلب؟ صحیح سلامت. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی نشان نہ رہے. ٹھیک، تو کوئی حرج نہیں. پھر اسی طرح مجھے یہ فکر ہے کہ بہت ٹیڑھی نہ ہو، تو لا تری فیہا عوجا ولا امتا. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وہ یہ بھی ساری سیدھی کر دے گا. پھر تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا، وہ مجھے صرف قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دم سٹرک کی کہ ہے اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے. تو اسی طرح پتھروں کے پھٹنے کی بات ہے، تو کچھ لوگ پتھری جب ہو جاتی ہے تو اس میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. تو کتنا ریلیونٹ ہے. تو ایسی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان میں شرک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ الفاظ جب اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس خاص بیماری سے، تو وہ آپ کے دل پہ اثر بڑا کرتے ہیں، آپ بہت دل سے ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی وہ میں بتا رہی تھی کہ کسی کو اپنا پین ہو رہا تھا، ڈلیوری کا نہیں ہو رہے تھے بچہ پیدا، تو وہ کہتی تھی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں تو آپ جی. ڈلیوری. ابھی ریسنٹلی مجھ سے 2-3 دن پہلے کسی نے پوچھا کہ اس وقت میری بیٹی جو ہے وہ ڈلیوری روم میں ہے، تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا یہ پڑھیں، تو ریپیٹڈلی پڑھیں اس کو، کوئی حرج نہیں. آیت الکرسی بھی پڑھیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں، اور یہ بھی پڑھیں، اللہ کا کلام ہی ہے نا. اور کوئی کسی نے بتایا کہ آنکھوں میں درد تھا ان کا، تو وہ پڑھتے تھے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. صحیح ہے. یہی آنکھوں کے درد کے حوالے سے کسی نے مجھے بتایا کہ ان کی آنکھوں کی جو ہے سرجری ہونے والی تھی اور وہ نہیں کروانا چاہ رہی تھیں، تو انہوں نے اللہ نور السماوات والارض وہ پڑھتی رہیں اور اپنی آنکھوں پہ دم کرتی رہیں، تو اس سے ان کو شفا مل گئی تھی، وہ کہہ رہی تھی. ماشاء اللہ. تو اللہ کے کلام میں شفا ہے. اللہ نے خود کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اگر آپ لوگوں سے قرآن سے شفا کا دروازہ بند کریں گے نا، تو لوگ مصیبتوں میں کدھر جائیں گے؟ پھر غیر اللہ کی طرف جائیں گے. تو جو مباح چیزیں ہیں، جن میں کوئی شرک نہیں، کوئی حرام چیز نہیں، ان کا دروازہ بند نہ کریں، تاکہ لوگ یعنی اسی کلام کے ساتھ جڑے رہیں. تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ اگر شرکیہ قول سے کوئی چیز پاک ہے، کوئی کلام، تو اس کو پانی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی پہ پڑھ کے اس کو پی سکتے ہیں. اسی طرح جیسے 7 سلام ہے قرآن میں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو سلامتی کے لیے انسان بیمار ہے تو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی پہ دم کیا. کون سے پانی پہ؟ نہیں، خواب زمزم کا تو نہیں ملتا. ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کو پھر بھول گئی ہے. جب بچھو کاٹ گیا تھا، نمک اور پانی، تو یہ نہیں تھا کہ نمک الگ ڈالا پہ پانی الگ ڈالا، پانی میں ہی نمک ڈال کے اس کے ساتھ ساتھ کیا پڑھ رہے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون اور معوذتین پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں نہیں آیا. ویسے تو 3 کل جو رات کو پڑھتے ہیں اس میں کل واللہ ہے، لیکن اس میں نہیں ہے. یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی ابھی وہ قافلے کی بات بعد میں آئے گی. جی ابھی آئے گا آگے انشاءاللہ. پھر اسی طرح بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا. ٹھیک. رافع بن خدیج کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، لہٰذا اسے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو. پھر آپ عمار رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اکشف البأس رب الناس الہ الناس، تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے معبود. اکشف البأس ہونا چاہیے، اکشف البأس رب الناس الہ الناس. جی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی پہ دم کیا، پھر وادی بطحان کی مٹی میں ملایا اور مریض پہ چھڑک دیا، یعنی اس میں مٹی ڈالی گئی اس پانی میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دم شدہ پانی جسم پر بہا سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جسم پہ کیسے بہائیں، جسم تو پاک نہیں ہوتا سارا، اور یہ وہ. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہائے واش روم میں ہم دم والے پانی سے جسم پہ بہا لیں. بھی آپ کے جسم کو لگ رہا ہے تو نیچے گر گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر کچھ نہیں گیا، وہ تو اس کے اثرات ہیں صرف. ٹھیک ہے نا، قرآن کے اثرات ہیں، تو اس سے منع نہیں کیا گیا.
ظاہر ہے کہ جب پانی ڈالیں گے تو جسم پہ رکے گا تھوڑی، بہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی ثابت ہے کہ جب آپ بچھو کے کانٹے پہ پانی بہا رہے تھے تو وہ کسی برتن میں لے رہے تھے اور پھر اس برتن کو کہاں پھینکا. نہیں، ایسے تکلف کی ضرورت نہیں. ٹھیک. پھر ہے کھانے میں لعاب ملانا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے آنے تک ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارنا اور نہ گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں پکانا. چنانچہ میں گھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے آگے آگے تشریف لا رہے تھے. میں نے جلدی سے آ کر بیوی کو اطلاع دی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا ایسا سلوک کرے. میں نے اسے کہا کہ جو تو نے کہا تھا میں نے وہی کچھ کہا آپ سے، وہ جب کھانے کے لیے بلانے گئے تھے نا غزوہ احزاب کے موقع پر. بہرحال اس نے آپ کی خدمت میں گوندا ہوا آٹا پیش کیا اور آپ نے اس میں اپنا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کی. پھر ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں بھی لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کی، اور پھر پتہ نہیں بے شمار لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور ختم نہیں ہوا. ٹھیک. تو اگر لعاب ڈال سکتے ہیں، یعنی یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال سکتے تھے، ہم نہیں ڈال سکتے. دم کر سکتے، اس سے مطلب یہ ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے. چھٹی دلیل، ایک اور دلیل ہے کہ انس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ برتن میں 3 بار سانس لے لیتے تھے، اور انہوں نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں 3 بار سانس لے لیتے تھے. برتن کے اندر جیسے پی رہے نا، اندر ہی سانس لے کے پیتے جانا. ٹھیک ہے، الگ سے نکال کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر پھونک بھی پانی کے اندر ماری جا سکتی ہے. رائٹ. وہ الگ چیز ہوگی گرم کھانے والی، اس کو مجھے یاد نہیں کہ اس کی دلیل جی اوکے. سنا ہوا ہے ایسے ہی. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پانی پر دم کرنا صحیح سند سے ثابت ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا کیا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ انہا کانت لا ترى بأسا ان يعبد في الماء ثم يصب على المريض. ان کے ہاں، یعنی حضرت عائشہ کے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں کہ پانی میں دم کیا جائے پھر اسے مریض پر بہایا جائے. ٹھیک. امام احمد بن حنبل کے بیٹے صالح فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا تو میرے والد پانی کا پیالہ لیتے، اس پر پڑھتے، دم کرتے اور مجھے کہتے کہ اس پانی میں سے پی لو اور اپنے ہاتھوں اور منہ کو دھو لو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ پانی پر دم کرتے اور اس پر پڑھتے، پھر اسے پی لیتے اور اپنے اوپر بہا لیتے. یعنی وہ دوسرے کے ساتھ بھی کرتے اور اپنے لیے بھی کرتے تھے. پھر زمزم کے پانی پر دم. امام ابن قیم لکھتے ہیں ایک وقت میں مکہ میں بیمار تھا، ڈاکٹر اور دوا سے محروم تھا، تو میں سورۃ فاتحہ سے علاج کرتا رہا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ زمزم کا پانی لیتا اور اس میں برابر سورۃ فاتحہ پڑھتا رہتا، یعنی انگنت دفعہ، پھر اسے پی لیتا، تو مجھے اس سے مکمل شفا ہو گئی. وہ اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں. تو اکثر علماء کا یہ طریقہ کار رہا ہے. جی ہاں، اور زمزم کا پانی جو ہے ویسے بھی اس میں شفا ہے، جس مقصد سے پیا جائے اس مقصد کو پورا کرتا ہے. یہ جو لگا کے ٹیپ ریکارڈر اور جیسے اس کے اوپر لمبا رکیا ہوتا ہے، جی جو جیسے پانی ہم رکھ دیتے ہیں آگے اور ایسا لگا سکتے ہیں کہ رکیا لمبا جو ہوتا ہے اور وہ چلتا رہے خود پڑھنا ریکارڈنگ. چاہیے، خود پڑھنا. اگر نہیں کو پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے، لگا رکھے. جی. اچھا، اسی طرح یہ روایت بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ کہ انسان باہر سے یا دور سے ایسے کر دے، برتن میں منہ ڈال کے نہ کرے بلکہ دور سے کر لے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جائیے کیونکہ وہ تو قرآن سے شفا، جادو جہاں آئے گا مزید پھر اور بات کریں گے. ہم ابھی دم پہ ہیں، ہم ٹاپک پہ رہیں تو بہتر ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس علماء یہ کہتے ہیں کہ عام پینے والے پانی میں سانس لینا منع ہے، دم کی اجازت ہے، کیونکہ دم اور عام سانس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اس میں کلام اللہ پڑھا ہوا اور ویسے سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پھونک سے ویسے اگر پھونک ماری جائے تو جراثیم بھی ہوتے ہیں نا انسانوں کی پھونک میں. جی اچھا جناب.
اب دم کرنے والے شخص کے لیے کچھ امور لازم ہے، یعنی جو دم کر رہا ہو، خود کریں یا کوئی بھی کرے، تو اس کو کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس کو دم کیا جا رہا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ شفا دینے والا اللہ ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ کروں گی تو دوسرے کو شفا ہو جائے گی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں۔ پھر اسی طرح جس کو دم کیا جا رہا ہے وہ دم کی بے ادبی نہ کرے۔ اور بے ادبی میں کیا چیز ہے کہ انسان کہے کہ بس یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پھر اسی طرح یعنی یقین بھی رکھے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ پھر یہ کہ جس کو دم کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بھی رکے۔ خالی دم نہیں فائدہ دیتا، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا بھی ہے، حرام کام بھی چھوڑنے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان قضاء و قدر پر ایمان رکھے، صبر سے کام لے، اور وہ اللہ سے اجر کی نیت رکھے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے اجر کی نیت رکھے۔ دیکھیے ہم سب خوف اور غم کا شکار ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تھوڑے یا زیادہ، کبھی نہ کبھی۔ غم کس کا ہوتا ہے؟ ماضی میں گزرے ہوئے واقعے کا۔ اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کا۔ تو غم کا علاج، غم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر، واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ اور مستقبل کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ توکل، توکل۔ ٹھیک ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہر چیز کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ تو یہ ان دو چیزوں سے آپ نجات پا جائیں گے۔ انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اچھا، دم کے سلسلے میں کچھ اور چیزیں بھی۔ دم کرنے والا شخص غافل نہ ہو، غفلت سے نہیں، بس ایسے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور پڑے جا رہا پڑے جا رہا۔ افضل تو یہ باوضو ہو، لیکن اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سب ہر وقت ممکن نہیں ہوتا۔ بغیر وضو کے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ شفا میں تاخیر کر دیتا ہے، تو دم کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ دم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دم کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے دیر سے ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے نا، جب چاہے۔ دم بھی ایک طرح سے دعا کی طرح ہی ہوتا ہے، تو جب چاہے اللہ قبول کر لے۔ بعض چیزیں ایسی، بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مثلا بخار جو ہے، اس سے جسم کے بہت سے ٹاکسنس جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ایک دن بخار ہوا انسان کے، آج ہی اتر جائے، تو اللہ چاہتا نہیں ابھی تھوڑے سے اس کی بیماری اور دور ہو جائے پھر اترے، تو اس میں بے صبرا پن نہ ہو۔ بعض بیماریاں جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض دیر سے۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ نا، جس کو جب چاہے شفا دے۔ اب کیا کسی سے کہہ سکتے ہیں تم مجھے دم کر دو؟ جی، افضل تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود ہی دم کر لے۔ ابھی طریقے بتائے نا، ٹھیک ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہ ہر روز دم کرتے تھے، رات کو بھی کرتے تھے، اور جب بیمار ہوتے تھے جب بھی کرتے تھے۔ لیکن اگر انسان کو دم کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ خود دم کرنے سے یعنی عاجز ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، حافظہ کام نہیں کر رہا، دیکھ کے نہیں پڑا جا رہا، تو پھر کیا کرے؟ کسی اور سے دم کی درخواست کر لے، لیکن اس میں یہ اعتقاد نہ رکھے کہ اس سے شفا ملے گی مجھے، بلکہ یہ صرف ایک سبب ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دم کرنے والا مسلمان ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، اور وہ جائز روکیے کے ساتھ دم کرے، شرکیہ کلمات نہ کہے۔ واضح؟ ام سلمہ رضی اللہ اچھا، اب کسی سے دم کی درخواست کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر سیاہ دھبے تھے، چائیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا اسے دم کراؤ، دم کراؤ، کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے۔ استرقوا لہا، یعنی کسی سے طلب کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دم کر دو۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے نا کہ کچھ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ دم نہیں کرواتے کسی سے۔ تو اب یہ ہے کہ یعنی 3 چیزیں تھیں نا اس میں، دم نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ جی، تو خود تو کر سکتے ہیں نا، منع نہیں ہے۔ تو دم جو ہے دعا کی ایک قسم ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ کسی سے مطالبہ نہ کیا جائے، خود کیا جائے۔
جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سے مطالبہ نہیں کرتے کہ میرے لیے دعا کرو، مطالبہ نہیں کرتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے، ٹھیک؟ تو ایسے ہی کسی سے دم کروانے کے بھی پیچھے نہیں پڑ جاتے. اگر کوئی کسی کو دم کر دے یا اپنے آپ کو کرے تو یہ نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کیا کرتے تھے. اور آپ صرف اپنے اوپر نہیں کرتے تھے، کیا آپ دوسروں کو دم کرتے تھے؟ کرتے تھے نا. ہاں یہ بھی ٹھیک. تو اگر ممانعت ہوتی اس کی تو پھر آپ کسی کو نہ کرتے، لیکن آپ کسی سے مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ تم مجھ پہ دم کرو، ٹھیک ہے. لیکن ضرورت ہو تو پھر کروایا بھی جا سکتا ہے. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو مدد طلب کرنی پڑتی ہے، مدد لینی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ وہ دم کروائیں، اور آپ نے ام جعفر کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کو دم کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر داغ لگوانے سے بھی منع کیا گیا نا، جلا کے علاج کرنا، لیکن اگر کوئی اور علاج نہ اور وہی علاج ہو تو پھر کروایا جا سکتا ہے وہ بھی. اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان کسی موبائل سے یا کسی کمپیوٹر سے کچھ دعائیں سن لے، یا رقیہ سن لے، یا سورۃ رحمان سن لے، یا کوئی اور چیز سن لے. یعنی قرآن مجید کا سننا بھی شفا کا باعث بنتا ہے. ویسے سورۃ البقرہ آپ خود پڑھیں، بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ گھر میں چلا دیں، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ پلے بٹن آن کر دیں، آپ کے پیچھے پوری سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی. کیونکہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اسے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اب اسی طرح کیا ایک عورت مرد سے دم کروا سکتی ہے؟ اب آپ کہیں گے کوئی اتنی ساری باتیں آج، کیونکہ یہ وہ سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ایک جھجک سے آتے ہیں، پتہ نہیں یہ کریں کہ نہ کریں، یہ کریں یا وہ کریں. ابھی یہ ایگزام میں، یہ کتاب میں تو کوئی نہیں یہ باتیں، لیکن ان کو اسائنمنٹ میں دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ کیا فتوے دیں گے جا کے باہر. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں پہ ناروا پابندیاں لگاتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل کرتے ہیں. تو جو چیزیں جائز ہیں، جن کی رخصت ہے، جن کی دلیل آپ کو مل گئی ہے، ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ چھوٹے بچوں کو ہی سکھانا چاہیے. اگر وہ کہے کہ یہاں پیٹ میں درد ہو رہی، اچھا چلو ہاتھ رکھو پیٹ پہ، اچھا میرے پیچھے یہ دہراؤ، اچھا پھونک مارو اپنے آپ کو. سیلف ہیلپ سکھائیں. سیلف ہیلپ یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے آج کے دور میں، اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں سیلف ہیلپ پہ. اور بات بھی یہ ہے کہ جب تک اللہ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر رہے اور صرف دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کر دے، تو یہ وہ کس دل سے کرے گا، ٹھیک ہے. پہلے آپ خود کریں. ہاں جہاں مدد کی ضرورت ہے آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، دوسرے سے مدد لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا اسی طرح یہ کہ بہتر ہے کہ عورت خود کو خود دم کر لے، یا کوئی اور عورت کر دے، یا پھر ہسبینڈ کر دے، بھائی کر دے، باپ کر دے، ماموں چچا محرم رشتہ دار کر دیں. لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، کیونکہ لوگوں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو سورۃ فاتحہ بھی ٹھیک پڑھنی آتی ہو، ہیں ایسے لوگ بھرے پڑے. چلے سورۃ فاتحہ تو آتی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو رقیہ میں پڑھی جاتی ہیں آیات وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کیا ہے. اور بعض اوقات کوئی اور ایسا اویلیبل ہی نہیں ہوتا تو پھر کروا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ عورت کے جسم میں سے کسی حصے کو نہ چھوئے. یعنی یہ نہ کہ اچھا اپنا ہاتھ دو مجھے میں تمہیں دم کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. حق کر کے کر رہے ہیں، استغفر اللہ. اچھا جی، تو ان چیزوں کو، یعنی شریعت کی جو حدود ہیں ان کو مد نظر رکھیں، رائٹ. اسی طرح اس کی پیشانی پہ نہ ہاتھ رکھے، اس کے جسم کے اوپر ہاتھ نہ رکھے، دور سے دم کر دے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کے کسی جسم کے حصے میں درد ہوتی ہے نا، اور وہاں ہاتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے یا ہاتھ پھیرنا، تو ساتھ کسی محرم عورت کو لے لیں اور اسے کہیں تم ہاتھ پھیرتی جاؤ اور میں پڑھتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا تو اور انسان خود پھیر لے، رکھ لے، یا پھر کوئی اور عورت. اچھا دم کرنے والے اور ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فزیو تھراپسٹ اور دم کرنے والے راکی میں فرق ہوگا، کیونکہ فزیو تھراپی پھونکوں سے نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے ہاتھ لگانا ضروری ہے، یا ڈاکٹر کو معائنہ کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات فیمیل ڈاکٹر ہوتی ہے، اس کو میل کا کرنا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات میل ہوتا ہے فیمیل کا کرنا پڑ جاتا ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. اور جو دم کرنے والے ہیں وہ خاص طور پر اس چیز میں محتاط رہیں. اسی طرح کوئی مسلم نان مسلم کو دم کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. نہیں، شرکیہ تو کر ہی نہیں سکتے نا. مسلم نان مسلم کو کر سکتا ہے، لیکن مسلم کو نان مسلم سے نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. جی قرآن وہ پھر کچھ اور پڑھے گا، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، جنتر منتر پڑھے گا وہ کوئی، تو وہ پھر اس میں
اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ نان مسلم کو کر سکتے ہیں؟ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کسی سفر پر روانہ ہوئے، جاتے جاتے انہوں نے عرب کے قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا اور چاہا کہ اہل قبیلہ ان کی مہمانی کریں، مگر انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میں اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، ان لوگوں نے ہر قسم کا علاج کیا مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ کسی نے کہا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو یہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہو۔ چنانچہ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے لوگو، ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے اور ہم نے ہر قسم کی تدبیر کی ہے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے، علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، لیکن واللہ تم لوگوں سے ہم نے اپنی مہمانی کی خواہش کی تھی تو تم نے مسترد کر دیا، اب میں بھی تمہارے لیے جھاڑ پھونک نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے کوئی اجرت مقرر نہیں کرو گے۔ آخر انہوں نے چند بکریوں کی اجرت پر ان کو راضی کر لیا کہ ہم اتنی بکریاں تمہیں دیں گے تو کر دو۔ چنانچہ صحابہ میں سے ایک آدمی گیا اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے لگا، تو وہ شخص ایسا صحت یاب ہوا گویا اس کے بند کھول دیے گئے، اٹھ کے چلنے پھرنے لگا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ راوی کہتے ہیں ان لوگوں نے ان کی مقررہ اجرت ان کے حوالے کر دی، تو صحابہ آپس میں کہنے لگے اسے تقسیم کر لو، لیکن دم کرنے والے نے کہا ابھی نہیں، حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر واقعے کا ذکر کریں گے اور معلوم کریں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ سے جھاڑ پھونک کی جاتی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یعنی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا۔ پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل دم، اس میں اللہ کی تعریف ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور بکریاں یعنی لینا بھی، اور فرمایا انہیں تقسیم کر لو بلکہ اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو، یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ یہ نہیں تھا کہ کوئی نعوذ باللہ آپ کو لالچ تھی یا آپ کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ ان سے کچھ لینے کا، نہیں، سو مقصد یہ تھا کہ یہ حلال ہے، اگر میں لے سکتا ہوں تو تمہارے لیے بھی حلال، یعنی اپنی مثال ایک طرح سے کئی موقعوں پہ آپ دیتے ہیں نا، تو اس لیے آپ نے اپنا بھی ذکر کر دیا۔ اچھا اسی طرح اب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے مثلا کوئی یہودی ہے، وہ دم کرتا ہے، تو کیا وہ دم یعنی وہ دم کر سکتا ہے؟ اگر دم کے کلمات اللہ کی کتاب میں سے ہوں، شرکیاں نہ ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نام ہوں۔ موطا امام مالک میں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے کہا جو حضرت عائشہ کو دم کرتی تھی کہ اللہ کی کتاب کے کلمات کے ساتھ دم کرو، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ اب ریسنٹلی ایک مجھے ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا کسی اہل کتاب میں سے کسی کا، بلکہ اس کا نام بھی اہل کتاب بھی تھا اس چینل کا، وہ جتنی باتیں قربانی سے متعلق کر رہا تھا، وہ اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ اہل کتاب میں سے تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ کو مسلمان بول رہا ہے، عربی میں تھی وہ ٹاک اس کی۔ تو یہ ہے کہ دین تو ایک ہی ہے نا، لیکن اس دین میں خرابیاں ڈال دی گئی، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا گیا۔ اب کیا پیریڈز والی عورت دم کر سکتی ہے؟ ایک اور سوال ہے جی۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑے تو کوئی حرج نہیں، افضل یہی ہے کہ پاک طاہر انسان کرے، وضو شرط نہیں ہے نا جی۔ اگر اللہ کے کلمات یعنی اس میں شرک نہیں ہے تو، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں اور آپ خواہ مخواہ میں چل پڑیں کہیں اور۔ سب سے پہلے تو خود پہ خود کریں، پھر کسی عورت سے کروائیں، پھر کسی مرد سے کروائیں، پھر کسی ضرورت کے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ رقیہ کے کافی ماہر ہوتے ہیں، جیسے جنات وغیرہ نکالنا۔ رقیہ صرف بیماری کے لیے نہیں ہوتا، جنات کو نکالنا ہوتا ہے، جادو کا توڑ کرنا ہوتا ہے، تو وہ میرے تیرے کی بس کی بات نہیں ہوتی جنوں سے نپٹنا، سمجھ گئے؟ تو یعنی بعض بیمار اتنے بیمار ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملا کہ نہیں، تو اس قدر بیمار ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ دام کریں تو وہ تڑپنے لگتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں، مار پیٹ کرنے لگتے ہیں، ان کو تو باندھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو جنات ان کو پوزیس کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بگڑ اٹھتے ہیں۔ تو یہ تھے کہ آپ دوسرے کو دم کر سکتے، خود بھی بے ہوش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکسٹریم کیس جی وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں نا، یعنی وہ جن وہاں سے نکلتے ہیں وہ آپ میں جا گھستے ہیں، اس لیے کرنے سے پہلے خود کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں اٹھ کے دم شروع کر دیں۔ صبح شام کے اذکار پڑھیں، اور وہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح کریں، 100 دفعہ پڑھا ہوا آپ نے، پھر آپ ہاتھ لگائیں کسی کو،
جی میں بتا رہی ہوں، صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اپنے اوپر خود ہاتھ پھیر لیں. پھر یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 دفعہ پڑھیں، کیونکہ جو 100 دفعہ یہ پڑھتا ہے اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے تصور نہیں کیا تھا. اس کو اچھا سوال ہے، میں دیکھتی ہوں اس کے اوپر. یعنی کہ بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نا کہ بچہ امریکہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے تو وہ پاکستان میں بیٹھ کے اس پہ دم کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسا اکثر سنا ہے نا، تو دیکھتی ہوں میں اس کے کوئی دلیل ملتی ہے تو. اچھا اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جانوروں اور بے جان چیزوں کو بھی دم کیا جاتا ہے. جی اب ایسا کوئی یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ حسد کی نظر ان کو لگ جاتی ہے نا. جی ہاں ٹھیک ہے نا. جی شیطان اس میں گھس جاتے ہیں اور نظر لگ جاتی ہے. بعض اوقات کسی کا کھیت جل اٹھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. میرے سسر خود ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا بڑا پریشان ان کے پاس کہ ان کی بکریاں مر رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں اور دم کر دیں. وہ عالم تھے ماشاءاللہ. تو وہ ساتھ گئے. وہ کہتے ہیں میں نے جا کے سمپلی یہ کیا کہ جو ان کا یعنی جو لینڈ کی ان کی باؤنڈریز تھی نا، میں نے وہاں چلنا شروع کر دیا اور صرف موعظتین آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے چاروں طرف پڑھ کے بس دم کر دیا. تو الحمدللہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آن لائن دم کر سکتے ہیں یعنی جی ایک والا بابا ہے وہ ساری دنیا میں کرتا ہے، آپ فون آگے کر دیں تو وہ پھو 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 کرتا رہتا ہے. اچھا کیا پھونکو بھائی سرکار؟ اچھا آپ کو بہت معلومات ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی دم کرنے والا نہیں، کوئی آپ کی بیماری شدید شدت پکڑ گئی ہے، آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں سے آپ نہ نکل کے جا سکتے ہیں نہ کچھ، تو اگر وہ قرآن کی آیات یعنی فون لگایا ہوا ہے تو یہ ایسے ہی نا جیسے کوئی یہاں سے پڑھ کے آپ کے اوپر یعنی میں آپ پہ ڈائریکٹ کر رہی ہوں یا تھرو مائک کر رہی ہوں یا تھرو فون کر رہی ہوں. تو بات تو یہ ہے نا کہ ایک پڑھ رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے، اور پھر جو اس کے پاس کوئی ہے وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دے، یا بعض اوقات مارنا بھی پڑتا ہے جو جن ہوتے ہیں نا ان کو. تو ٹھیک پکچر کا تو مجھے نہیں پتا، نہ میں نے سوچا. پکچر پہ تو کوئی جادو تو میں نے سنا کہ پکچروں پہ ہوتے ہیں. جی تصویر پہ ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی افضل تو یہی ہے کہ بغیر کسی واسطے کے دم کیا جائے، ڈائریکٹ بیٹھ کے اس کے پاس. اس سے اثرات اور طرح ہوتے ہیں. لیکن پھر میں نے یہ کہا کہ پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے دس از دا لاسٹ ریزورٹ، تو کوئی حرج نہیں ہے. جی آپ کچھ. جی استاذہ جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں آیت الکرسی اینڈ قل هو اللہ احد، تو دیر واز اے ویری وائرل کلپ ایوری بڈی نیو، تھوڑے ٹائم پہلے آیا تھا. ان رشیا دیر از اے وومن، شی از دی آن دا ٹاپ فار ڈوئنگ بلیک میجک، اینڈ دیر واز اے انٹرویو اینڈ ہی از آسکنگ ہر کہ آپ سب پہ جادو کرتی ہو تو سب پہ کس کا پہ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے؟ اینڈ شی سیڈ کہ مسلمانوں کے اوپر، اور اسپیشلی دین شی ٹرائیڈ کہ کیوں نہیں ہوتا میرا ان لوگوں کے اوپر. دین شی سیڈ کہ آئی ٹرائیڈ اینڈ آئی فگر آؤٹ کہ جب میں ان پہ کرتی ہوں نا تو دے یوز دیئر مینٹل پاور اینڈ ایوری تھنگ. سو ان ہر ہیڈ شی سیز کہ دا پیپل دے ریڈ سم تھنگ، ان کے اوپر ایک ایسے ڈوم بن جاتا ہے، تو جو بھی میں کرتی ہوں ان کے اوپر نہیں جاتا. اینڈ دیٹ واز آیت الکرسی. سو whoever آیت الکرسی از دیٹ از یور پروٹیکشن مین. اینڈ دین اس کے بعد تو اپنے اوپر کرنا سب سے زیادہ سب سے بہتر یہ اپنے اوپر کریں. اور اسی طرح یہ ہے کہ جیسے آمن الرسول ہے، جو شخص رات کے وقت یہ آیتیں 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کو رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. مغرب کی اذان کے بعد ہی پڑھ لیا کریں. جی ان کا اصل وقت یہی ہے. جو ہی رات شروع ہو مغرب کی اذان کے بعد ساتھ ہی پڑھ لیں. رات کے سونے کا انتظار نہ کریں، اور اگر رہ گئی تو سوتے وقت پڑھ لیں. مغرب کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل. جی آپ پیچھے راحت مائک لے لیجیے. استاذہ جی تسبیح جو ہم صبح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ کوئی کلپ میں دیکھ رہی تھی، اس میں عربی میں وہ تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک کپل آیا، انہوں نے راکی کو بولا کہ میری وائف کو کوئی پرابلم ہے، اور اس نے دم کرنا شروع کیا تو اس نے کہا ہاں کچھ ہے پرابلم، تو میں پڑھوں گا اور وہ اس میں سے نکل آئے گا. تو اس نے راکی نے بولا کہ یہ نکلے گا اور یہ میرے اندر آنا چاہ رہا ہے جو جن ہے. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا نہیں اگر ایسا ہوگا تو اگر آپ کے اندر آ گیا تو ہم دونوں کو کون بچائے گا، تو یہ طریقہ نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں ہولڈ آن، یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، لیٹ ہم کم، جو بھی اس کو کرنا ہے. جب اس نے بہت زیادہ پڑھا وہ عورت تھوڑی ریلیف ہوئی، اس کی بیوی، تو جب جن نے باقاعدہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں تمہارے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ تم نے 100 دفعہ وہ تسبیح پڑھی ہوئی ہے. بالکل. تو یقین ہمارے اندر ہو تو واقعی آپ جتنا جو بتا رہی کہ ہمارے علاج اس لیے ہم نہیں کر پاتے کہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے.
اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما. السلام علیکم. وعلیکم سب السلام. کو عید مبارک. خیر تو مبارک. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا بلیو بڑا ہونا، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، جی تو ہاں اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. تو باقی جو ہم ہر روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد اور موضوعین پڑھتے ہیں، تو اس سے وہ بھی پروٹیکشن ہوتی ہے. اور دم اس بندے سے بھی کروا سکتے ہیں جو توحید پر ہو اور زیادہ اس کا درجہ اوپر ہو. یعنی اسے کہا جا سکتا ہے جو واقعی یعنی عملی طور پہ زیادہ بہتر ہو، خود بھی کریں، لیکن بعض اوقات ایسے بندے سے کہا جا سکتا ہے جو بندہ صحیح جی لیول اس کا ایمان کا زیادہ، جیسے پروفٹ کا ان کا زیادہ مرتبہ تھا، مقام جی تھا. اور دوسرا یہ انہوں نے بکریاں اس لیے لی ہوں گی کیونکہ کوئی آدمی نیک ہو نہیں سکتا، جب لالچی آدمی نیک نہیں ہو سکتا زیادہ. تو بکریاں لینے کی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان پر وہ بال پڑتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو ان کی مصیبتیں ویسے ہی ٹل جاتی ہیں. تو یہ بھی مقصد ہوتا ہے ان سے نکلوانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ذرا یہ دو نا، کھانا جب نہیں دیا تو اور وہ کیا نکالیں گے، تو اس لیے ان سے بکریاں لیں. تو یہ کیونکہ صحابہ اور نیک، صدقے سے بھی علاج ہوتا ہے نا. ہاں کیونکہ صحابہ اور نیک لوگ لالچی نہیں ہوتے، ان کو لالچ نہیں ہوتی، وہ کسی حکمت کے تحت. وہ تو انہوں نے کہا نا کہ تم نے ہماری مہمانی نہیں کی تو ہم بھی تمہارا کام نہیں کریں گے. ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے نا کہ آئندہ بھی کوئی مسافر آتا ہے تو ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اس دور میں کھانا نہ کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ مسافر بھوکے مرے. جی استاد ہمارے گھر میں نا ایک بلی ہے، تو جب سمر آتا ہے نا تو وہ باہر گھومنے پھرنے کی بڑی شوقین ہے. تو وہ دروازے پہ نا اسکریچ کرنے لگ جاتی ہے اگر اس کو باہر نہ نکالیں. تو پھر میں اسے نکال دیتی ہوں، وہ پھر سیر سپاٹے کر کے اپنے واپس آ جاتی ہے. تو ایک بار کیا ہوا، وہ میں مغرب کے ٹائم سے پہلے اس کو اندر لے لیتی ہوں نا، تو وہ ایک بار واپس نہیں آئی. جب رات تک میں آوازیں دیتی رہی، پھر آئی. اچھا اس کی نا کچھ آواز بدلی ہوئی تھی اور وہ عجیب سا بیہیو کر رہی تھی. تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ شاید بیمار ہے یا کیا، اس کو لے جانا پڑے گا ویٹ کے پاس نا. تو میرے ذہن میں ایسے آیا کہ مغرب کے وقت یہ باہر تھی، پتہ نہیں کوئی اس پہ ایسا اثر ہو گیا یا کیا. تو میں نے نا وہ اس کے اوپر اسی طرح کل پڑ دیا، اس کے پانی پہ بھی میں نے پھونک دیا اور وہ الحمدللہ ٹھیک بھی ہو گئی. ماشاء اللہ. تو وہ ایک دم مجھے کلک ہوا کہ واقعی شاید اس پہ ایسا کچھ اثر ہو گیا ہو. بالکل منع کیا گیا نا بچوں کو بھی خاص طور پہ باہر نکلنے سے، کیونکہ شیاطین پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.